السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور سیرت میں ہجرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پچھلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ غار ثور سے نکلے، اور پیر کے دن آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے پیر کو آپ قبا پہنچتے ہیں۔ راستے میں واقعات پیش آ گئے، ام معبد، سراقہ بن مالک، بریدہ اسلمی، اور اس طرح حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما، ان کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں۔ آج کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور قبا سے پھر کتنے دن آپ یہاں قبا میں ٹھہرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، یہاں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بنو سلیم جاتے ہیں، پھر مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کس کے مکان پہ آپ شروع میں کس کے مکان پہ رہائش اختیار کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 12 تاریخ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، سن 1 ہجری، چونکہ ہجرت کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 13واں سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں۔ قبا کے لوگ اس سے پہلے روزانہ استقبال کے لیے صبح نکلتے، اور انتظار کرتے کرتے جب دن گزر جاتا تک جاتے ہیں تو واپس چلے جاتے تھے۔ تو آج بھی معمول کے مطابق لوگ باہر نکلے استقبال کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور تو مدینہ منورہ پہنچیں گے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کب پہنچنے والے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ان کو علم تھا۔ 12 تاریخ کو یہ لوگ جب واپس اپنے پورا دن تقریباً وہاں ٹھہر کر دوپہر تک یا عصر تک وہ انتظار کرتے کرتے واپس چلے گئے۔ مسلمان اپنے گھروں میں گئے۔ ایک یہودی اپنے گھر کے چھت پر کھڑا تھا اور راستے کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہی ہے جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے آواز لگائی، اے مسلمانوں، تم جس شخص کا انتظار کر رہے تھے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے جب یہ آواز سنی، ان کے دلوں میں کیا تڑپ اور کیا محبت تھی کہ اللہ کے رسول کیسے ہوں گے، پہلے دیکھا نہیں تھا۔ تو مسلمان تو ہو گئے تھے، جو صحابہ مدینہ منورہ میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے تھے، یہ لوگ بھی ان سے اسلام سیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضور کا دیکھا نہیں تھا۔ تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں، میں حضور کی زیارت کر لوں۔ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، عورتیں، مرد، سب حضور کے استقبال کے لیے نکلے۔ تو جب سب آئے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا یہ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل سے سمجھ گئے کہ انہوں نے ابھی تک حضور کو نہیں پہچانا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر لی اور حضور کے اوپر ایسے یوں سایہ کیا، چادر پکڑ کر دھوپ سے سایہ کیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ قبا میں ٹھہرے۔ قبا میں مختلف اقوال ہیں۔ جمعے کے دن تک آپ قبا میں ٹھہرے رہے، 4 دن تک۔ 16 ربیع الاول کو پھر یہاں سے آپ جاتے ہیں۔
آپ جو ہیں یہاں اوس قبیلے کے ایک سردار ہیں، دن کو آپ ان کے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور رات کو ایک اور سردار ہیں ان کے گھر پہ ٹھہرتے ہیں۔ تو چونکہ دن میں آپ ایسے صحابی کے گھر پہ ٹھہرے کہ جو غیر شادی شدہ تھے، لوگ وہاں آتے ہیں ملاقات کے لیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور رات کو ایک اور صحابی کے گھر میں آپ ٹھہرتے ہیں۔ جمعے کے دن تک آپ یہیں پہ ٹھہرے رہے ہیں، اور انہی دنوں میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی مسجد جس کی بنیاد حضور نے رکھی، مسجد قباء۔ علاقہ بھی قباء کا ہے، مسجد کا بھی نام قباء ہے، آج بھی موجود ہے مسجد قباء۔ اسلام میں تاریخ میں حضور نے یہ پہلی بنیاد رکھی مسجد کی۔ جمعے کے دن آپ نکلتے ہیں قباء سے۔ قباء سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر محلہ بنو سالم کا محلہ ہے۔ بنو سالم ایک قبیلہ ہے۔ تو بنو سالم آپ جب پہنچتے ہیں، چونکہ نماز فرض ہو چکی تھی، آپ معراج کے موقع پر آپ کو نماز دی گئی تھی، تو جمعے کی نماز کا ٹائم ہوا۔ جمعے کی نماز آپ نے بنو سالم میں پڑھی، محلہ بنو سالم میں، اور آپ نے اسلام کا وہ پہلا خطبہ آپ نے یہاں دیا۔ یہیں پہ آپ نے خطبہ دیا، جو خطبہ تاریخ کی کتابوں میں خطبۃ التقویٰ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کو تقویٰ والا خطبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے حضور نے اس میں ساری تقویٰ کی ترغیب دی، سب تقویٰ کی باتیں کی، مسلمانوں کو برائیوں سے روکنے کی، اچھائیوں کو پھیلانے کی، اور ایک اللہ سے خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی آپ نے ترغیب دی۔ اتنی ترغیب آپ نے دی کہ خطبے کا نام بھی پڑ گیا تقویٰ، اور چونکہ اس خطبے میں تقویٰ کا ذکر بھی زیادہ ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، آپ نے تقویٰ پہ بہت زیادہ زور دیا۔ اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کا خوف اپنے سینوں میں رکھو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کی احکامات کی نافرمانی نہ کرو۔ بنو سلیم نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، اچھا جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہاں مسجد بن گئی، مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے۔ بنو سلیم کا قبیلہ جس وقت جہاں آباد تھا، تو وہاں چونکہ وہ قبیلے کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس جگہ وہ مسجد ہے، مسجد جمعہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور نے سب سے پہلا خطبہ دیا، اور جس میں حضور نے سب سے پہلے جمعہ پڑھا۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد اب آپ مدینہ منورہ میں اندر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ اندر جانے لگے، چونکہ ان کو تو خبر تھی کہ حضور آ رہے ہیں، تو مسلمان اپنے گھروں کے چھتوں پہ بچے بچیاں بوڑھے جوان انہوں نے قطار بنا کر حضور کے استقبال کے لیے نکلے۔ بچیوں نے قطاریں لگائی۔ ایسا خوشی کا دن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ تھا جس دن مدینہ کا چپا چپا خوشی کے مارے ہنس رہا تھا، جس دن حضور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خوشی کا عالم تھا، بہت زیادہ خوشی تھی، اور بچیاں حضور کے استقبال میں وہ لائنوں میں کھڑی ہوئے دونوں طرف، اور انہوں نے طبل بجائے اور انہوں نے حضور کے بارے میں اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ ہم پہ تو 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند۔ ثنیات الوداع ایک مقام ہے جہاں سے چاند نکلتا تھا، چاند نظر آتا تھا، تو ہم سے تو ثنیات الوداع سے ایک چاند ہم پہ طلوع ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم پہ اس کا شکر کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔
اے سارے نبیوں کے سردار، اے سارے نبیوں کے امام، اے امام الانبیاء سید الرسل، اے دونوں جہانوں کے سردار، آپ نے تو ہمارے پاس ایک ایسا عمل لا چکے ہو، ایک ایسا دین لا چکے ہو، بالامر المطاع، جئت بالامر المطاع، جس کی اطاعت ضروری ہے، جس پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ مدینے میں آئے، آپ نے مدینے کو شرف بخشی، آپ کے آنے سے مدینہ منور ہوا، مدینہ کی عظمت میں اور زیادہ زیادتی ہو گئی، آپ کے آنے سے مدینہ کی شان میں اور بلندی ہو گئی۔ مدینہ عام شہر نہیں رہا، اب مدینہ شہروں کا سردار بن گیا، اب مدینہ بستیوں کا سردار بنا، اور آپ کو ہم سب مرحبا کہتے ہیں، بہترین اللہ کے طرف بلانے والے، اے اللہ کے طرف پکارنے والے، یا خیر دا، سارے پکارنے والوں میں بہترین پکارنے والے، ہم دل کی گہرائیوں سے، دل آج کل کی زبان میں نہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، وہ دل سے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے آنے کا آپ کو استقبال کرتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ سواری پر سوار ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر پہ ٹھہرے، آپ میرے گھر پہ قیام کر لیں، ان کے ہر آدمی انتظار میں تھا، تو اسی میں تھے، کوئی سامان پہ ہاتھ لگا تھا کہ حضور آپ یہاں ٹھہرے، حضور یہاں ٹھہرے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میری یہ اونٹنی معمور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، جہاں جس گھر کے سامنے یہ بیٹھے گی وہیں پر اللہ کا حکم ہوگا مجھے ٹھہرنے کا۔ چلتے 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 ایک بہت بڑے عمر کے ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی، بڑے عمر کے صحابی ہیں، اس نے زیادہ عمر پائی ہے، ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، او ہو کیا خوشی کا مقام۔ جلدی جلدی گھر والی سے کہا، حضور کا سامان جلدی اپنے گھر میں اٹھا کے لے کے گئے، سواری باندھی حضور کے لیے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، کچے گھر بھی 2 منزلوں کے بنتے ہیں، گاؤں میں بنے ہوئے ہیں، تو 2 منزلہ گھر تھا، نیچے کا حصہ حضور کے لیے تیار کیا، حضور نیچے ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ لوگ بھی آتے، لوگ ملاقات کے لیے آتے، آپ سے بیعت کے لیے آتے، آپ کے صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتے، آپ سے پوچھنے کے لیے لوگ آتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کے نیچے کا منزل وہیں آپ ٹھہرے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خود اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ دوسرے منزل پہ رہنے لگا۔ یہاں تقریباً 6 یا 7 مہینے تک آپ اس مکان میں ٹھہرے رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سردی کے دن ہیں، رات کے وقت ان سے پانی کا مٹکا گرا، یا ڈول جو اس وقت پانی اس میں بھرا ہوا تھا، ان سے پانی گر گیا، ان کے چھتیں کچی تھی، تو انہوں نے اپنے جو اوڑھنے کی چیزیں تھی، ان کے پاس جو بستر تھے اور جو کمبل تھے، اوڑھنے کے لیے چادریں تھیں، وہ چادر اور کمبل پانی پہ ڈال دیا، پانی خشک کیا، اس سے پوری رات سردی انہوں نے میں ایسی گزار دی، سردی میں وہ سوئے نہیں، صبح تک جاگے رہے، اس وجہ سے کہ پانی کہیں نیچے نہ ٹپک جائے اور حضور کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیں تو ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم سے آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے ہم کمزور ہیں۔ تو آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور آپ اوپر والے منزل میں تشریف لے گئے اور اوپر والے منزل میں رہنے لگے۔ 6-7 مہینہ تک تقریباً اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ ٹھہرے رہیں، معمول کے مطابق نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن نمازوں کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ 6 مہینے تک، 7 مہینے تک آپ یہاں ٹھہرے رہیں۔ یہاں ایک اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پہ ٹھہرے تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ یہ گھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں تھا، یہ حضور کا ذاتی گھر تھا۔ جو حضور کا ذاتی گھر تھا، کیسے بنا؟ حضور کے یہاں آنے سے پہلے 700 سال پہلے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے 700 سال پہلے یہاں سے ایک بادشاہ گزرا تھا، غالباً یمن کا بادشاہ تھا، تبع،
اس کا طبع نام تھا۔ اس طبع بادشاہ کے ساتھ علماء بھی تھے، اور کہیں سیر پہ جا رہا تھا، کہیں سفر پہ تھا، اس کھجور والی زمین کے ان کا گزر ہوا۔ تو ان کے ساتھ جو علماء تھے تو انہوں نے وہ اپنے بادشاہ سے کہا کہ زمین کے آب اور ہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری پیغمبر کی ہجرت کی جگہ معلوم ہوتی ہے، کہ جو کتابوں میں تورات اور انجیل میں، جو پچھلی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہے کہ آخری پیغمبر ایک کھجور والی زمین پر ہجرت فرمائیں گے اور وہیں پہ آ کر دار اسلام بنائیں گے، حکومت اسلام بنائیں گے۔ تو ہم آپ سے اگر تقریباً علماء کی بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ، ان سارے علماء نے ان کے ساتھ درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں پہ ٹہلنے کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا صحیح ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو نیک آدمی بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے اس سب کے لیے مکان بنائے، علماء کے لیے۔ آج سنو کہ تقریباً یہ جو جتنے انصار تھے مدینے والے، اوس اور خزرج کا قبیلہ، یہ جتنے انصار تھے یہود کے قبیلوں کے علاوہ، یہ ان علماء کی اولاد ہے۔ ایک گھر بنایا الگ، تو یہ گھر تو اسی تعمیر پہ نہیں تھا، بعد میں ہر دور میں جو لوگ آتے تھے تو ان کی تعمیر تازہ کرتے تھے۔ جس گھر میں آبادی ہوتی ہے وہ گھر ویران نہیں ہوتا۔ ایک عالم اس میں ٹھہرے، اور جو ان کے سب سے زیادہ معتمد اور قریب عالم تھے اس کو اس گھر میں ٹھہرایا، کہا کہ یہ گھر حضور کے لیے میں بناتا ہوں، آپ اس گھر میں ٹھہرے۔ ایک خط لکھا، اس خط میں بادشاہ نے لکھا کہ اگر میں زندہ آپ میرے دور میں آتے ہیں، میں آپ کے پاؤں کو چومتا، آپ کی خدمت کرتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ چونکہ پچھلی کتابوں میں حضور کے جو دوسرا ایک اور نام ہے، آپ کے بہت سے نام ہیں، احمد ہے، محمد ہے، محمود ہے، ابو القاسم ہے، طاہر ہے، طیب ہے، بہت سے نام ہیں آپ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خط دیا اور اس عالم سے وصیت کی کہ یہ خط آپ کے ذریعے سے حضور تک پہنچنا چاہیے۔ بیچ میں کتنے ہی جو ہے سال گزرے، کتنا ہی عرصہ گزرے، لیکن آپ پر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وصیت کریں گے، پھر اپنی اولاد کو وصیت کا آپ کہیں گے، وہ اپنی اولاد کو وصیت کریں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم کی اولاد میں ہے، اسی عالم کی اولاد میں ہے، انہوں نے حضور تک وصیت پہنچائی۔ تو یہ گھر حضور کا ذاتی گھر تھا، یہ اس طبع بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا۔ یہاں تک ہجرت کی بات ہو گئی اور مکہ مکرمہ کا دور ختم ہوا۔ اب آئندہ اس سے جا کر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، ہجرت سے وفات تک۔ مدینہ منورہ میں آپ 10 سال مزید اور گزارے اپنے۔ یوں سمجھ لو کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی عمر تھی 53 سال، اور تقریباً 53 سال کچھ دن اوپر کچھ مہینے اوپر۔ اب آپ یہاں مزید 10 سال اور ٹھہرتے ہیں اور ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک اسلامی ریاست بناتے ہیں۔ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ہم اس کو حضور کی زندگی سے سیکھیں گے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اگلے حصے کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔